إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سامعین محترم، عزیزان مکرم، قرآن مجید، فرقان حمید، عروہ وثقا، حبل متین، ذکر حکیم، سراپا رحمت و شفا کے 15ویں پارے کی سورت بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ آپ احباب نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے ایک جز کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو خداوند کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بڑے ہی اعزازات اور بہت ہی بڑے قرب اور نوازشوں اور عنایات سے نوازا، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت صادقہ کے درمیان میں باری تعالیٰ نے اس پیغمبر، اس عظیم الشان رسول کا ذکر بھی فرمایا ہے جو آیا تو سب کے آخر میں، لیکن اللہ نے اس کو تمام انبیاء کا امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا خود کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے مبعوث تو سب سے آخر میں بنایا، مبعوث تو سب سے آخر میں کیا، یعنی بھیجا تو سب کے آخر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ سب نبیوں سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ قرآن کریم ہے اور ایک بڑا معجزہ شق قمر کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معجزہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں آپ کو ممتاز بنا دیتا ہے، وہ معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ آج کے اس بابرکت محفل کے اندر ہم سخن موضوع اپناتے ہیں معراج۔ معراج آج 1431 ہجری اور 26 رجب المرجب کا جماعت المبارک کا یہ بابرکت دن ہے، اور آج کی جو رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینوں سے آسمانوں کی طرف بلایا
اور آسمانوں سے آپ کو سدرۃ المنتہا تک، وہاں عرش بری تک باری تعالیٰ نے اپنی ملاقات سے نوازا۔ یہ معراج کا واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو راجع روایت کے مطابق، باوجود اس کے کہ اس کے اندر اور بھی روایتیں ہیں کہ کون سا دن ہے، بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ رجب کی 27 تاریخ تھی، اور یہ تقریباً سن نبوی 10 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے جانے دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الاولین والآخرین، در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کا سیر کرایا، آسمانوں کی طرف بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے اعزازات حاصل ہیں جو اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو معراج، یہ جو آسمانوں کی طرف، اور دوسرا مقام شفاعت، یعنی مقام محمود میں آپ کو شفاعت کا حق حاصل ہونا۔ اور یہ دونوں جو آپ کو اعزاز ملے ہیں، ان دونوں اعزاز کا محدثین کہتے ہیں سبب تواضع ہے۔ ایک تواضع للمخلوق ہے اور دوسرا تواضع للخالق ہے۔ تواضع للخالق کی وجہ سے باری تعالیٰ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور تواضع للمخلوق کی وجہ سے باری تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج تو کرایا، لیکن وہ معراج زمین پہ ہی رہا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے زمین کی طرف اتارا گیا، بعض حضرات کی رائے میں یہ ان کا معراج ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کے آڑا میں یہی سعادت حاصل ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ لیکن قربان جاؤں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ باری تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا سفر کرایا جو سفر حقیقت میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، اور قرآن کریم بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے یہ روحانی سفر ہے، روحانی یعنی جسمانی نہیں۔ اگر یہ سفر صرف روحانی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ایمان ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا ہے یہ معراج روحانی مع جسمانی، یعنی روح مال جسد ہے۔ آپ حیات میں اپنی زندگی میں اسی طرح جیسے عام انسان کی زندگی ہے اسی طرح آپ نے یہ سفر فرمایا ہے۔ اور اگر روحانی تو روحانی میں انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر آدمی دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہے کہ کہیں مدینے میں مکے میں طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، کہیں دیکھتا ہے کہ آسمانوں سے نیچے گر رہا ہے، کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو معراج کرایا، اور اس پر مغربیوں کی طرف، یورپین کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے یہ بات کی کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے یہ سفر جسمانی نہیں، لیکن باری تعالیٰ نے یہاں جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ عبد کا ہے، جو دلالت کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی مع جسمانی یعنی روح مال جسد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کچھ یوں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرامی تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خلاف عادت چھت پھاڑ کر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرامی تھے، اور آپ کے قدموں کے سائڈ میں احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے اپنے نورانی پروں سے آقا محترم کے پاؤں کو مسلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ یہ ہے بشر کا مقام کہ نورانی مخلوق بھی آپ کے قدموں میں کھڑی ہے، نورانی جماعت بھی آپ کے پاؤں کو اپنے نورانی پروں سے مسل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشر کو اعزاز بخشا جو نور کو بھی حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، آپ کو سفر کے لیے آسمانوں کی طرف چلنا ہے۔ اس کے بعد مجھے حتیم ملے
لے آیا. حتیم بیت اللہ کے باہر ایک ایسے نقشہ جو ہے تھوڑی سی دیوار بنی ہوئی ہے جو اصل میں تو بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن جب کفار مکہ قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت فنڈ کی کمی کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کو تھوڑا چھوٹا کیا اور وہ جو حدود تھے اس کو متعین کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لایا گیا اور اس کے بعد جنت سے ایک تشت سونے کا لا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اصل میں اتنے عجائبات دکھانے تھے اور ایک ایسی باتیں اور ایسے مقام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مقصود تھا کہ ان کا انسانی قلب متحمل ہو سکے. اس کے لیے آپ کے قلب اطہر کو سب سے پہلے تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ایک سواری لائی گئی، وہ سواری جس کا نام براق عام طور پہ بولا جاتا ہے، جو برق سے لیا گیا ہے. برق کی معنی ہے بجلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹی تھی، گدھے سے کچھ بڑی، خچر نما ایک سواری تھی، لیکن وہ اتنی تیز رفتار تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا. اور اب یہاں ایک ذرا قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ موجود ہیں اور مسجد اقصی میں بھی پہلے سے موجود تھے تو پھر معراج کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں بنتی. پھر آپ وہاں کیسے پہنچے؟ پہنچتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ سفر کروایا. اسی سفر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وقفے کے بعد اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الذي اسرا بعبدی. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات. عربی میں یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب ایک بہت بڑا عجوبہ، ایک خلاف عادت کوئی واقعہ رونما ہو یا اس کو بیان کیا جا رہا ہو. تو معراج ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب فرمایا. اب رہی بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور جاتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو پھر معراج کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر آپ مکے میں ہیں تو مدینے میں نہیں. جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو آپ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری اور یہ تقریباً 1 مہینے کا سفر طے کر کے آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہ دوسری جگہ پہ اس کو جانے کی حاجت ہی نہیں. تو باری تعالیٰ نے یہاں ایک تو یہ بات بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات، اور یہ اس لیے کہ آگے ایک ایسا واقعہ ہے ممکن ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. الذی اسرا بعبدی، جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو. باری تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات. اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر یہاں یہ بولا جاتا برسولہ بنبیہ یہ بھی ممکن تھا، لیکن یہ ظاہر کرنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا اعزاز دیکھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں. تو باری تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اتنے بڑے اعزازات حاصل کرنے کے بعد بھی، آسمانوں تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. وہ خدا نہیں بن سکتے. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا. یہاں ایک لفظ آیا سبحان، یہ ظاہر کیا کہ یہ کمال اللہ کا ہے جس نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا. سامعین محترم، اس کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا اسرا. اصل میں اسرا کہا جاتا ہے رات کے وقت زمینی سفر کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے یہ کچھ مراحل کا ہے اور مختلف اندازوں کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ تک پیدل لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے وہ آپ کا سفر براق پہ ہے, اور براق کے بعد جو آگے کا سفر ہے وہ ایک سیڑھی نما چیز ہے جس پہ آپ کا سفر ہوا ہے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا اسرا, جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو, بے عبدہ, یہاں عبد کا لفظ اس بات کے لیے بھی لایا گیا